بیٹی تم دیکھتی ہو وہ 15 سال کا ہے، اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں میں بیٹھا ہوا، وہ کس قدر برا دکھائی دے گا۔ اسے خود وہاں جاتے شرم محسوس ہوتی ہے۔ بابا جانی، بس میں عمران کے بغیر ہرگز اسکول نہیں جاؤں گی۔ میری لاڈلی بیٹی، میں بھی تجھے بہت پیار کرتا ہوں، کیا تم میری خوشی کے لیے اسکول نہیں جاؤ گی؟ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور چارپائی پر لٹا دیا۔ اچھا، اب تم سو جاؤ، کل صبح تمہیں اسکول جانا ہے۔ وہ جلد ہی سو گئی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ میں نے کمرے کی جانب نگاہ اٹھائی۔ باہر پیپل کے درخت کے نیچے لمبے لمبے سنہری رنگ کے سایوں کو دیکھا۔ دیکھتے ہی میرا دل سینے میں بیٹھنے لگا۔ پیپل کے درخت کے بالکل قریب ہی میں نے ایک لمبا انسانی سایہ دیکھا۔ میں نے واضح طور پر اس کی شکل دیکھی۔ خدا تعالیٰ رحم کرے، اس کی شکل امرین سے کتنی ملتی جلتی تھی۔ پاگلوں کی طرح میں نے کھڑکی کھولی اور منہ باہر نکال کر زور سے چیخ ماری، عمران! اور پھر میں نے دیکھا کہ پیپل پہ سرخ رنگ کی چمک سی دکھائی دی، جیسے اس سائے نے اپنا سرخ بالوں والا سر اٹھا کر میری جانب دیکھا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہاں کچھ نہ تھا۔ شام کو میں نے تمام واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور اضطراب کے آثار نظر آ رہے تھے۔ گردن کو ایک جھٹکا دے کر اس نے کہا، خدا ہی بہتر جانتا ہے یہ معاملہ کیا ہے۔ بہرحال میرا بھی یہی خیال ہے کہ کل امرین کو میں اسکول ساتھ لے جاؤں گی۔ جب وہ دوسرے بچوں سے ملے جلے گی تو عمران خود بخود اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ میں نے بحث میں پڑنا مناسب نہ سمجھا۔ جب ہم نے امرین کو یتیم خانے سے لیا تھا تو اس وقت یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم اسے اپنی اولاد کی طرح پالیں گے، اس کا ماضی ہرگز نہیں کھنگالیں گے۔ البتہ دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے امرین کے متعلق اب ضرور سراغ لگانا ہے۔ دوسرے روز جب امرین بیدار ہوئی تو وہ خلاف معمول خاموش اور سست دکھائی دی تھی۔ میری بیوی نے طبیعت ناسازی کے باوجود بھی اسے خوش کرنے کے لیے دلچسپ حرکتیں کی، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ 6 سال کی ہسمکھ بچی میں ایک رات کے اندر غیر معمولی سنجیدگی آ گئی تھی۔ بستر سے اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے کھڑکی میں سے باہر جھانکا اور افسردہ لہجے میں صرف ایک جملہ کہا، عمران چلا گیا۔ اب تمہیں عمران کی کیا ضرورت ہے؟ اسکول میں تمہیں بہت سی سہیلیاں مل جائیں گی، میں نے کہا۔ امرین نے گھور کر دیکھا اور پھر اس کے بعد جب وہ چپ چاپ کپڑے پہن کر اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی، جب میں اسے لے کر گھر سے باہر نکلا تو اس کا چہرہ اداس دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی۔ خدا جانے میرا دل کیوں بیٹھا جاتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسکول نہیں جا رہی، ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو رہی ہے۔ رستے میں ہم نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ ڈی پی ایس اسکول کے دروازے پر میں نے اسے الوداعی پیار کیا اور کہا، دوپہر کا کھانا ساتھ ہے، وہیں دوسرے بچوں کے ساتھ کھا لینا، اور جب چھٹی ہوگی تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا 3 بجے کے قریب۔ اچھا بابا جانی، اس نے کہا اور پھر میرا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ بہت سے نئے بچے اور بچیاں اپنے والدین کے ساتھ اسکول میں داخل ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ دروازے پر ایک نوجوان استانی نے دل آویز تبسم کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ اس نے سب بچوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اپنے ساتھ اسکول میں لے گئی۔ جاتے جاتے اس نے مجھے یقین دلایا کہ بچے کی خاص طور پر نگرانی رکھی جائے گی۔ اسکول سے باہر نکل کر میں نے یوں محسوس کیا کہ جیسے سینے پر رکھا ہوا منو بوجھ یکایک اتر گیا، اور اب مجھے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں نے کونسل موڑ سے ساہیوال جانے والی کوچ پکڑی اور اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ مجھے اس یتیم خانے میں جانا تھا جہاں سے 5 سال قبل میں اور میری بیوی نے امرین کو گود لیا تھا۔ میں نے سیکرٹری کے کمرے میں پہنچ کر دستک دی۔ فوراً دروازے پر ایک مہذب اور شریف صورت کی خاتون نمودار ہوئی۔
کیا میں حیدر علی صاحب سے مل سکتا ہوں؟ جی وہ ٹھیک ہے۔ میں تفصیل بتانے کی بجائے فوراً ہی اصل مقصد بیان کرنے لگا۔ مجھے علم ہے کہ آپ یتیم خانے سے بچہ دیتے وقت کسی کے حسب نسب اور والدین کے بارے میں نہیں بتاتے۔ میں سخت مشکل میں ہوں، آپ پلیز میری مدد کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امبرین کون ہے؟ میں آپ کو تمام واقعات بتاتا ہوں۔ میں نے اسے پر اصرار امبرین کے بارے میں ساری داستان سنا دی۔ حیدر علی صاحب کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اس نے اٹھ کر ایک گلاس پانی پیا اور دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور کئی منٹ تک آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں گم رہا۔ آخر اس نے زبان کھولی۔ باقر علی، آپ کے بیان کردہ واقعات نہایت حیرت انگیز ہیں۔ میرے پاس آپ کو جھٹلانے کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں۔ امبرین ہڑپا کے کھنڈرات کے ساتھ ہی محلہ ڈھلوان میں مذہبی طبقے کے ایک بے حد مفلس اور غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ خاندان صرف 4 افراد پر مشتمل تھا: باپ، ماں، بیٹا اور لڑکی امبرین۔ بیٹا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، امبرین کا بھائی۔ انہی دنوں وہ 14 برس کا تھا جب یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثہ؟ کیسا حادثہ؟ میں نے حیران ہو کر سوال کیا۔ اس خاندان کی غربت انتہا تک پہنچی ہوئی تھی اور انہی دنوں امبرین پیدا ہوئی تھی۔ پورا خاندان ایک بوسیدہ سے مکان میں رہتا تھا۔ امبرین کی والدہ موٹاپے اور کم خوابی کے امراض کا شکار تھی اور اسے بچے کی پیدائش پر خوشی کی بجائے صدمہ پہنچا تھا۔ البتہ امبرین کا بھائی اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا اور اسے ہر وقت گود میں اٹھائے اٹھائے پھرا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کا نام بھی اسکول سے خارج کر دیا تھا۔ امبرین کا باپ کھنڈرات میں واقع پیر سائیں کے دربار میں روکھی سوکھی کھا کر گزر بسر کرتا، مگر انہی دنوں امبرین کے باپ کی کھنڈرات میں موت واقع ہوئی۔ لوگوں کا کہنا تھا بھوتوں نے اس کی گردن توڑ کر کھائی میں پھینک دیا۔ میں نے یہ تفصیلات بعد میں پڑوس میں رہنے والوں سے حاصل کی۔ ایک صبح کا ذکر ہے، سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ اس مکان کی پڑوس میں رہنے والی ایک عورت نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کسی شے کے زور سے گرنے کی آواز سنی۔ وہ باہر نکلی تو اس لڑکے کو زمین پر گرے ہوئے پایا۔ امبرین اس کے بازوؤں میں تھی۔ لڑکے کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ مر چکی تھی۔ امبرین کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا اور بہت آہستہ آہستہ سانس لے رہی تھی۔ اس عورت نے یہ ماجرا دیکھتے شور بلند کیا۔ پولیس والے اس مکان میں گئے جہاں پر خاندان رہتا تھا۔ پولیس والوں نے اس حادثے کا پس منظر یہ بیان کیا کہ یہ جن بھوتوں کا کھیل ہے۔ ڈاکٹروں کی رائے میں امبرین کا محفوظ رہنا قدرت کا کرشمہ تھا۔ بہرحال لڑکی بچ گئی۔ اس صدمے کی وجہ سے امبرین کی والدہ کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی چل بسی تھی۔ امبرین کو اس ادارے میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کی خوش نصیبی دیکھیے، اسے آپ جیسے شفیق والدین کا سہارا مل گیا۔ حیدر علی صاحب، کیا میں اس لڑکے کا نام جان سکتا ہوں؟ میں ابھی رجسٹر میں دیکھ کر بتاتا ہوں۔ اس نے الماری میں سے ایک فائل نکال کر چند کاغذات الٹنے کے بعد کہا، اس کا نام عمران حسین تھا۔ حیدر علی صاحب سے میں نے مکان کا ایڈریس پوچھا جہاں امبرین کے والدین رہتے تھے۔ اس نے پہلے تو انکار کر دیا، پھر بتا دیا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلا اور اس واقعے کی آخری گمشدہ کڑی کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ شہر میں واقع یہ مکان نہایت ہی گنجان اور غلیظ آبادی میں تھا۔ اس جگہ سوگواری اور اداسی چھائی ہوئی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عرصہ دراز سے ویران پڑا ہے۔ مکان سے ملحق ایک گھر کے سامنے پیپل کا درخت اور ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا جس میں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس کے ایک گوشے میں گلاب کے پھولوں کے پودے دکھے جو غریب گھرانوں میں نہیں ہوتے۔ ان کی خوشبو تیزی سے پھیل رہی تھی۔ میں وہاں کھڑا ہو کر، لوگ کہتے ہیں یہ آسیب زدہ ہے۔ وہ حادثہ
خدا رحم کرے، میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے الو کی مانند اپنی گول گول آنکھیں گھمائیں اور بولی، میں نے خود اسے یہاں مرا ہوا پایا تھا، وہ دیکھو وہاں گرا تھا، اس کی روح اب بھی آتی ہے، میں نے کئی بار اسے دیکھا ہے، اور اس وقت تک وہ نہیں جائے گی جب تک اپنی بہن کو دوبارہ نہ پا لے۔ ماں جی، تم کس کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ عمران حسین کے بارے میں۔ بیچارہ کتنا اچھا تھا، دبلا پتلا سرخ بالوں والا، اپنی بہن امرین سے بے حد پیار کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ گھنٹوں اپنی ننھی بہن کو گود میں لیے اس پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک وہ چیخ کر بولی، چلے جاؤ یہاں سے دور، یہ مکان رہنے کے قابل نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مر کر بھی زندہ ہیں۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا میں وہاں سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں جانا چاہیے۔ میرے ہوش و حواس معطل ہو چکے تھے۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، پورے 3 بج چکے تھے۔ اب مجھے یاد آیا امرین اسکول کے دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں سے اسکول کتنے فاصلے پر ہے۔ میں ہانپتا کانپتا گرد و غبار سے اٹا ہوا اسکول پہنچا۔ میدان سنسان پڑا تھا۔ بھاگتا ہوا کلاس روم میں گیا۔ بچوں کی استانی پڑھا رہی تھی۔ میں امرین کا والد ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ باقر علی۔ استانی کی پیشانی پر شکنیں سی ابھریں۔ ارے ہاں، یاد آیا، وہی خوبصورت سے سرخ بال اور سر پر ٹوپی بھی تھی جس لڑکی کے۔ مگر آپ فکر مت کریں، لڑکی کا بھائی آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ دونوں بہن بھائی آپس میں حیرت انگیز مشابہت رکھتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر دھکیل دیا گیا ہے۔ اس لڑکے نے آپ سے کچھ کہا تھا؟ جی نہیں، وہ کچھ نہیں بولا، وہ تو بس معصومانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ میرا خیال ہے وہ دونوں اب تک گھر پہنچ گئے ہوں گے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں جواب دیے بغیر وہاں سے نکلا، مگر گھر پہنچ کر میں نے سارا گھر چھان مارا، ادھر ادھر بہت بھاگا، عمران اور امرین کو پاگلوں کی طرح پکارنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ چاروں طرف بہت سے پیپل کے درخت ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ان پھولوں کے پودوں کا رنگ جیسے خون کی مانند سرخ ہو گیا، پھر سیاہ۔ کئی ہفتے تک میں مسلسل بے ہوش رہا۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا مجھے لو لگ گئی تھی۔ اس تمام عرصے میں پولیس امرین کو تلاش کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے کئی مہینوں تک ہم نے مسلسل اعلانات کرائے، مگر امرین کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کوئی کہتا ہے ننھی امرین کو کسی نے اغوا کر لیا، کوئی کہتا ہے اسے کسی نے ہلاک کر دیا، مگر اصل حقیقت اس دنیا میں صرف 2 افراد کو معلوم ہے، ایک میں اور دوسری وہ بوڑھی عورت جو عمران کی موت کا مشاہدہ کر چکی تھی۔ اس حادثے کو پیش آئے کئی برس گزر چکے ہیں، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔